کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی مارے گئے، انصار سب زخمی ہوا ابن علی، مونس نہیں، یاور نہیں، غازی نہیں، اکبر نہیں، بکھرے پڑے ہیں جا بجا، لاشیں کہیں اور سر کہیں، ماتم کرو گیا شوقیر کا پرس کمائی سیدہ، ماتم کرو اہل عزا، پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا۔ حسین 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 حسین، سب مل کے آزادہ کو زہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا بسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. ایک بار پھر درود بر محمد و آل محمد. نام حسین لیتا ہوں جائے درود ہے. درود بر محمد و آل محمد. یہ نام وہ ہے نور کا جس پر ورود ہے. میں اس کا مدح خوان ہوں شکر ودود ہے. میں کیا ہوں ساری خلق بھی صرف سجود ہے. میں کیا ہوں ساری خلق بھی صرف سجود ہے. خالی میں کیا فضائل سبت نبی پڑھوں. خالی میں کیا فضائل سبت نبی پڑھوں.
تم سب پڑھو درود میں ناد علی پڑھوں نام حسین لیتا ہوں صلوات پر محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب نے کی اس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اس طرح تے منزلے صلوات پڑھیں گے بےتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے بےتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے دل ہے علی کے پیار کو سہنے کے واسطے ہم سب یہاں رکے نہیں رہنے کے واسطے منبر بنا ہے بس یہی
کہنے کے واسطے جز مرتضیٰ نبی کا ہنر تشنہ کام ہے جز مرتضیٰ نبی کا ہنر تشنہ کام ہے جس میں علی نہیں وہ عبادت حرام ہے جس میں علی نہیں وہ عبادت حرام ہے جز مرتضیٰ. صلوات پڑھیے گا. صلوات محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان میں آج کے دن پڑھا جاتا ہے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم صل علی محمد. درود بر محمد وعلی محمد. اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے پھر تعزیہ و شیون و ماتم کے دن آئے پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے پھر جن و بشر محو ہوئے آہو بکا میں پھر فاطمہ بیت میں پھر فاطمہ بیتاب ہیں پیاسوں کی عزا میں اس غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے خدا کے روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے اشکوں سے نہ کیوں تر ہو گرے بال ہمارا زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا ہوگا نہ ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم اکبر کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم قاسم کا علم بازوئے شبیر کا ماتم گہ قما کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم مصروف عزا قلب بھی ہے روح بھی تن بھی روتے ہیں اسے رو نہ سکی جس کو بہن بھی مجرا ہو اسے جس کو لعینوں نے ستایا وہ جس نے دمِ ذبح بھی
پانی نہیں پایا، وہ جس کی جبیں پر نہ مسائب میں بلایا، وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا، وہ شیر بطول عذرا سے جو پلا تھا، سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا تھا، وہ جس کی بہن دیکھ کے ڈوڑی سے یہ منظر خیمے سے نکل آئی تھی، ایک بار تڑپ کر چلاتی تھی سر پیٹ کے وہ بے کس و مضطر، جلداؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے اکبر، عباس میری ماں کی کمائی کو بچا لو، اے اولو محمد میرے بھائی کو بچا لو، اے اولو محمد میرے بھائی کو بچا لو، اے اہل عذاب پھر غلموں غم کے دن آئے۔ درود بر محمد وعلی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ایک صلوات پڑھ دے قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء و سوگواران و ماتمداران شہداء کربلا و طفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس ماہ محرم میں، اس عشر اول میں، جو مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرکزی بارگاہ وادی الکبیر مسقط میں منعقد ہو رہا ہے، حاجی فیاض موسیٰ صاحب العبداللطیف کے فرزند لطیف فیاض موسیٰ کی جانب سے، اور تمام وہ افراد جو اس عشر اول میں ذمہ داریاں نبھاتے ہیں انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے، منعقدہ اس عشرے کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ محرم کی پہلی شب ہے، مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ان افراد تک جو تلاش حق میں مصروف ہیں، جو حسینیت کی شمع کے پروانے ہیں، جو مولا حسین کے ذکر کے ذریعے رائے حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو اپنی تقدیر کو جناب حر کے مقدر کے صدقے میں سنوارنا چاہتے ہیں، مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات کے ساتھ مختلف بارگاہوں میں مختلف خطبہ و ذاکرین مجالس کو خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے اس مرکزی امام بارگاہ میں مناسب سمجھا کہ اس عشر اول میں
انسان اور معرفت امام کے عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے، اور اس گفتگو کے لیے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان 2 آیتوں میں پہلی آیت وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم بہت وضاحت کے ساتھ ہر انسان کو اس کی اہمیت سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جو سہولتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جو رزق طیب اور رزق حلال عطا کیا ہے، اول اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ شکر کم ہوگا کہ اللہ نے انسان کو شامل مخلوقات قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا۔ انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی جا رہی ہے، انسان کو جو اللہ نے عزت عطا کی اس عزت سے انسان کو متعارف کرایا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو سمجھے، اپنی عزت کو دیکھے، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں کو دیکھے، اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی سہولتوں کو دیکھے، اور اپنے آپ کے بارے میں غور کرے کہ اللہ نے انسان کو کتنا عزت دار خلق کیا، کتنا صاحب اختیار خلق کیا، کتنا بلند و بالا اور کتنا افضل و اعلیٰ خلق کیا۔ اب مقصد ذکر عزت انسانی کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بلا فصل دوسری آیت میں اعلان ہوا کہ یہ عزت دار انسان، یہ صاحب سہولت انسان، یہ افضل و اعلیٰ انسان، یہ بلند و بالا انسان، یہ اشرف مخلوق انسان، یہ حیوانات و نباتات و جمادات سے افضل و اعلیٰ انسان ایک نہ ایک دن میدان قیامت میں بلایا جائے گا، اور جب یہ انسان میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو قرآن کی آیت بہت وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہے کہ یہ انسان زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، یہ انسان باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، یہ انسان دینار و درہم کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میدان قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیے مقصد آیات قرآنی کیا ہے، حکمت آیات قرآنی کیا ہے۔ ایک آیت میں انسان کا ذکر ہوا اور بغیر فاصلے کے دوسری آیت میں امام کا ذکر ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے، پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور اس کے بعد معرفت امام حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور انسان سوچے کہ جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کا مطلب ہے ہدایت لینے والا، اور امام کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ پر غور کرو، سوچو کہ جب ہم نے ہدایت لینے والوں کو اتنا با اختیار بنایا ہے تو ہدایت دینے والوں کو کتنا با اختیار بنایا ہے۔ بھئی آیت کا پیغام یہی ہے کہ انسان معرفت امام کی کوشش کرے، وہ امام جو من اللہ امام ہے، وہ امام جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس امام کی معرفت کے لیے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ اگر انسان اپنی معرفت حاصل کر لے تو پھر معرفت امام کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اعلان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو بے پناہ عزت عطا کی۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو جو ایک سب سے نمایاں عزت عطا کی ہے، اس عزت کا نام دولت عقل ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان حیوانات سے افضل قرار پایا، اسی عقل کی بنیاد پر انسان جمادات و حیوانات سے افضل و اعلیٰ قرار پایا۔ انسان جو ممتاز قرار پایا ہے، انسان جو اشرف مخلوقات قرار پایا ہے، وہ بر بنیاد عقل قرار پایا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو دولت دی ہے وہ دولت عقل ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان نے ترقی کی۔ یہ غاروں میں رہنے والا انسان، یہ اندھیروں میں زندگی گزارنے والا انسان، یہ جانوروں کے منہ کا لقمہ بن جانے والا انسان، یہ سیلاب میں دریا کے پانی کی نز ہو جانے والا انسان، یہ گرمی سے جھلس جانے والا انسان، یہ سردی میں ٹھٹر کے مر جانے والا انسان، جو آج اتنا ترقی یافتہ ہوا ہے تو یہ عقل کی بنیاد پر ہوا ہے۔ بھئی یہی انسان کل غاروں میں رہتا تھا،
یہی انسان سیلاب آتا تھا تو پانی کی نظر ہو جاتا تھا، یہی انسان گرمی آتی تھی جو جھلس کے مر جاتا تھا، یہی انسان موسم سرما آتا تھا تو یہی انسان سردی سے ٹھٹر کے جان دے دیتا تھا، مگر پھر اسی انسان نے عقل کے ذریعے ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ یہی انسان ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گیا، یہی انسان سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ گیا۔ یہ عقل ہی کی بنیاد پر ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی عقل کی بنیاد پر انسان ترقی کرے یہ بھی بہتر ہے، عقل کی بنیاد پر انسان عمارتیں تعمیر کرے یہ بھی بہتر ہے، عقل کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کی اشیاء مہیا کرے یہ بھی بہتر ہے، لیکن مصرف عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ المعرفۃ بالعقل، صلوات بھیجے محمد۔ بھیا جو عقل دی گئی انسان کو، جس کی بنیاد پر انسان کو افضل و اعلیٰ و برتر و بالا بنایا گیا، اس کا مقصد ہے المعرفۃ بالعقل۔ یہ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے معرفت حاصل کرے، اس عقل کے ذریعے امام برحق کو پہچانے۔ بھائی عقل سب سے بڑی نعمت ہے، عقل سب سے بڑی دولت ہے، عقل کا انسان سے بڑا خاص تعلق ہے، بلکہ عقل کا اسلام سے بھی بڑا خاص تعلق ہے، اتنا خاص تعلق ہے کہ جو اسلام تمام ادیان میں ممتاز قرار دیا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیے امتیاز اسلامی کا سبب کیا ہے؟ بھئی آپ تمام مذاہب عالم کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو بہت سی باتیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی، بہت سی باتیں آپ کو کامن نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہر مذہب میں قابل مدح ہے اور ماں باپ سے بغاوت کرنا ہر مذہب میں قابل مذمت ہے، بیماروں کی خدمت کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کی امداد کرنا، مریضوں کا علاج کرانا، غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کرنا، یہ ہر مذہب میں قابل مدح ہے، قابل توصیف ہے، قابل تعریف ہے۔ بہت سی باتیں دیگر مذاہب میں اور اسلام میں آپ کو کامن نظر آئیں گی۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ہر مذہب میں سچ بولنا اچھی بات ہے، ہر مذہب میں جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہر مذہب میں ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، ہر مذہب میں مریضوں کی خدمت کرنے کا حکم ہے، ہر مذہب میں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے کا حکم ہے، تو آخر یہ اسلام تمام تر ادیان میں ممتاز کیوں قرار پایا؟ تو عزیزوں دوسرے ادیان میں اور دین اسلام میں ایک فرق یہی ہے کہ ہر مذہب عقیدت کی بیساکھی پر چلتا ہے، مگر اسلام عقل کے سہارے سے چلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اسلام عقل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اسلام کے جتنے عقائد ہیں مطابق عقل ہیں، اسلام میں جتنے اعمال ہیں مطابق عقل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے اور عقل کچھ اور کہہ رہی نہیں۔ دین اسلام بھی دین عقل ہے۔ آپ اس کا ثبوت پوچھئے تو پہلا ثبوت یہ ہے اسلام کے دین عقل ہونے کا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد حیات انسانی، مقصد وجود انسانی عبادت الہی ہے، مگر اب عبادت کا قانون کیا بنایا گیا؟ نماز روزے کے لیے اصول کیا بنایا گیا کہ نماز تب واجب ہوتی ہے کہ جب انسان ایک سن خاص پر پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکے پر نماز تب واجب ہوتی ہے جب وہ 15 برس کا ہو جائے، ایک لڑکی پر نماز تب واجب ہوتی ہے کہ جب وہ ایک 9 برس کی ہو جائے۔ مجھے بتائیے جب خلق ہی کیا گیا عبادت کے لیے تو یہ 15 اور 9 برس کی شرط کیوں رکھی گئی کہ ایک لڑکا 15 برس کا ہوا تو اب نماز واجب، ایک لڑکی 9 برس کی ہوئی تو اب نماز واجب، ایک لڑکا 15 برس کا ہوا تو اب روزہ واجب، ایک لڑکی 9 برس کی ہوئی تو اب روزہ واجب۔ بھائی جب ہم پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے تو یہ 15 اور 9 برس کی شرط کیوں ہے؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ 15 برس کے سن میں ایک لڑکے کے پاس دولت عقل آتی ہے اور 9 برس کے سن میں ایک لڑکی کے پاس دولت عقل آتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو عبادت واجب ہو جاتی ہے، جب عقل آتی ہے تو عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے مگر دیوانوں سے نہیں چاہتا ہے، عاقلوں سے چاہتا ہے، عاقلوں سے چاہتا ہے۔ عزیزوں یہ دین بھی دین عقل ہے، انسان کو بھی جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی وہ بھی نعمت عقل ہے، اور اسلام بھی دین عقل ہے۔ پہلا ثبوت تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا۔
اب دوسرا ثبوت بھی سنیے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اعلان اسلام فرمایا, جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں, تو دعوت ذوالعشیرہ شہر مکہ میں ہوئی, مگر اس دعوت میں پورے شہر کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اس دعوت میں ہر اہل مکہ کو نہیں بلایا گیا. ایسا نہیں تھا کہ مکے کے جتنے رہنے والے تھے سب کے گھر کے دروازے کھٹکھٹائے گئے ہوں اور سب کو دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا گیا ہو. نہیں, علماء نے لکھا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے اول صرف 40 لوگ بلائے گئے. دعوت ذوالعشیرہ میں غور سے سنیے گا, جن لوگوں کو بلایا گیا ان کی تعداد بھی 40 تھی, اور وہ جو 40 لوگ بلائے گئے ان کی عمر بھی کم سے کم 40 برس کی تھی. تو جو فرمائیے گا, جو لوگ بلائے گئے ان کی تعداد بھی 40, اور وہ جو 40 لوگ آئے ان کا سن, ان کی ایج, ان کی عمر بھی کم سے کم منیمم وہ 40 ایئر کے تھے. علماء بتاتے ہیں ان میں کوئی ایک شخص بھی 40 برس سے کم کا نہیں تھا. کوئی 45 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 60 کا ہے, کوئی 70 کا ہے. سب کے سب 40 سال سے زیادہ کے تھے, کوئی 40 سال کے کم کا نہیں تھا. تو آخر یہ 40 سال کے سن کا کیا مطلب ہے؟ تو حکماء یہ بتاتے ہیں کہ 40 برس کا سن وہ سن ہوتا ہے جب عقل انسانی مکمل ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں 40 برس کے سن میں عقل انسانی مکمل ہو جاتی ہے. لیجئے, پہلی دعوت اسلام میں بھی انہی کو بلایا گیا جن کی عقلیں مکمل ہو چکی تھی, تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ دین عقل ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان 40 سال کے لوگوں کے بیچ میں ایک 9 برس کے مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے یہاں ان 40 سال کے لوگوں کے بیچ میں ایک مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں کہوں گا یا نبی اللہ, جب سب 40 سال کے بلائے تو یہ مولا علی کیوں آئے؟ تو نبی آواز دیں گے یہیں سے ایک پیغام بھی پہنچانا ہے کہ وہ جو 40 برس والے ہیں وہ تسلیم دین کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو 9 برس والا ہے یہ تصدیق دین کے لیے آیا ہے. وہ 40 برس والے تسلیم دین کے لیے آئے ہیں, یہ 9 برس والا تصدیق دین کے لیے آیا ہے. اور ایک پیغام اور پہنچایا جا رہا ہے کہ آج ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو, عوام اور ہوتے ہیں, امام اور ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں, جہاں سے اسلام کا تعارف شروع ہوا ہے وہیں سے امام کی معرفت کا بھی آغاز ہے. پیغمبر اسلام نے سمجھایا عوام اور ہیں, امام اور ہیں. بھئی عوام و امام میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ بھی ہے کہ عوام عقل کے لیے عمر کے محتاج ہوتے ہیں, عقل کے لیے سن کے محتاج ہوتے ہیں, عقل کے لیے سن و سال کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ہم ہیں کہ ہمارا سن بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے, ہماری عمر بڑھتی ہے تو عقل بڑھتی ہے. مگر امام عقل کے لیے سن کا محتاج نہیں ہوتا, امام ہی تو عین عقل ہوتا ہے, امام ہی دلیل عقل ہوتا ہے. تو جو ہمارے یہاں امام ہی مجسم عقل ہوتا ہے, امام ہی دلیل عقل ہوتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کے لیے ایک لڑکا 15 برس کا ہوا تو عبادت واجب ہوئی, ایک لڑکی 9 برس کی ہوئی تو عبادت واجب ہوئی. بھائی عبادت کے لیے 15 اور 9 برس کی شرط ہے, لیکن چونکہ امام خود عقل ہے, امام عین عقل ہے, امام دلیل عقل ہے, امام سراپا عقل ہے, لہذا وہاں کے اوپر یہ 15 اور 9 برس کی شرط نہیں ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے نبی سے سنا کہ نبی کہتے رہتے تھے کہ جب تمہارا لڑکا 6 برس کا ہو جائے تو اسے علی کی ولایت کا ادب سکھایا کرو. اسے مولا علی کی ولایت سکھایا کرو, علی ولی اللہ کا ادب سکھایا کرو, ولایت جناب امیر المومنین سکھایا کرو. دیکھیں, نماز کے لیے لڑکا ہو تو 15, لڑکی ہو تو 9, روزے کے لیے لڑکا ہو تو 15, لڑکی ہو تو 9, مگر مولا علی کی ولایت و امامت کے لیے نہ 15 برس کی شرط رکھی گئی نہ 9 برس کی شرط رکھی گئی. وہاں فرمانے جیسے ہی 6 برس کا ہو جائے ویسے ہی علی کی ولایت سکھایا کرو. اس کا مطلب اللہ عبادت کے لیے عقل بعد میں دیتا ہے, اقرار ولایت کے لیے عقل پہلے دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معرفت کا ذریعہ میں نے عرض کیا عقل ہے,
امام کو پہچاننے کا ذریعہ عقل ہے، لہٰذا عقل پہلے دی جاتی ہے تاکہ عرفان امام ہو، عقل پہلے دی جاتی ہے تاکہ معرفت امام ہو۔ پھر عزیزان گرامی، ہم آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس فرقے میں، اس مسلک میں تو عقل کی ایک خاص اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے جو 4 کتابیں تحریر کی ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، کتب اربع 4 کتابیں، اصول کافی، من لا یحظ الفقیہ، التہذیب اور استبصار، یہ 4 کتابیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، یہ 4 کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ 4 ستون ہیں، 4 پلرز ہیں جس کے اوپر شیعت کی عمارت رکی ہوئی ہے۔ اصول کافی، من لا یحظ الفقیہ، التہذیب و استبصار۔ اب ان 4 کتابوں میں پہلی کتاب ہے اصول کافی، اور اصول کافی کا جو پہلا باب ہے، اصول کافی کا جو آغاز ہے، اصول کافی کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، پڑھے لکھے لوگ تصدیق کریں گے، جب آپ اصول کافی کا پہلا باب کھول کے پڑھیے تو اس باب کا نام ہے کتاب العقل۔ بھئی ہماری بنیادی کتابوں کی پہلی کتاب کا جو پہلا دروازہ ہے، جو پہلا باب ہے، اس کا نام ہے باب العقل، اس کا نام ہے کتاب العقل۔ اب اس عقل میں عقل کی توصیف کے لیے، عقل کی اہمیت کے لیے، عقل کے فضائل کے لیے معصومین علیہ السلام کی بے پناہ حدیثیں موجود ہیں۔ چنانچہ 2 حدیثیں سناتا ہوں اور آج ماہ محرم کی پہلی مجلس سے گفتگو کو اپنے منزل اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس عشر اول کو انسان اور معرفت امام کے عنوان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اصول کافی میں کتاب العقل میں ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے تو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جناب آدم کی خدمت پہ کچھ تحفے بھیجے، اور جناب جبریل جناب آدم کے پاس 3 تحفے لے کے آئے۔ غور سے سنیے گا، امام فرماتے ہیں جس میں ایک دین کا تحفہ تھا، دوسرا حیا کا تحفہ تھا، اور تیسرا عقل کا تحفہ تھا۔ یہ 3 تحفے لے کے جبریل جناب آدم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان 3 تحفوں میں سے آپ کسی ایک تحفے کو اپنے لیے منتخب کر لیں، اپنے لیے اختیار کر لیں۔ امام فرماتے ہیں تو جناب آدم نے ان 3 تحفوں میں نہ دین کی طرف دیکھا اور نہ حیا کی طرف دیکھا، آپ نے ان 3 تحفوں میں سے عقل کو اپنے لیے منتخب کیا، عقل کو اپنے لیے اختیار کیا، اور جناب جبریل سے کہا کہ میں نے ان 3 تحفوں میں سے عقل کو چن لیا ہے۔ تو جب جناب آدم نے عقل کو چنا تو جناب جبریل نے دین سے اور حیا سے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ آدم نے تمہارا انتخاب نہیں کیا ہے، آدم نے انتخاب عقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی دین و حیا دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ دین نے بھی کہا اور حیا نے بھی کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی، کہ ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی۔ اس کا مطلب دین بھی وہیں ہوتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، اور حیا بھی اسی کے پاس ہوتی ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب سنیں اذان گرامی، دوسری حدیث اور گفتگو اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے۔ اسی اصول کافی میں امام معصوم کے پاس ایک شخص آیا، وہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ مرتبے میں، وقار میں ملائکہ افضل ہوتے ہیں یا انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، انہیں خواہشات نہیں دی ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، انہیں خواہشات نہیں دی ہیں، اور اللہ نے حیوانوں کو، جانوروں کو خواہشیں عطا کی ہیں، ان کو دولت عقل نہیں دی ہے۔ تو پوچھنے والے نے ہاتھ جوڑے کا حضرت میں آپ سے جانوروں حیوانوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فرشتے افضل ہوتے ہیں یا انسان افضل ہوتے ہیں، ملائکہ افضل ہوتے ہیں یا اولاد آدم افضل ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا غور سے سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، انہیں خواہشیں نہیں دیں، اور جانوروں کو خواہشیں دی ہیں، ان کو عقل نہیں دی ہے۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے؟
اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، خواہشیں نہیں دیں، جانوروں کو خواہشیں دیں، انہیں عقل نہیں دی، مگر انسان وہ ہے جسے اللہ نے عقل بھی عطا کی ہے۔ تو فرمائیے گا، اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا کی ہے اور اللہ نے انسان کو خواہشیں بھی عطا کی ہیں۔ تم پوچھتے ہو کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے، تو یاد رکھنا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے، جو عقل کے کہنے پر چلے، جو عقل کی بات مانے اور خواہشوں کا دامن چھوڑ دے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بھائی بہت غور سنیے گا، فرمایا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے اور خواہشات سے منہ موڑ لے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا مگر جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے اور عقل کی پیروی نہ کرے، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے اذان گرامی، بہت خاص منزل ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، اسی سے آپ کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو عقل کی پیروی کرے، خواہشوں کی بات نہ مانے، وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے، عقل کی بات نہ مانے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ ہے عقل کی اہمیت۔ اب جس عنوان پر، جس موضوع پر، جس ٹاپک پر مجھے اس عشرِ اول میں گفتگو کرنا ہے، وہ انسان و معرفت امام ہے۔ بھائی یہ جو مسئلہ امامت ہے، یہ جو امام من اللہ کا مسئلہ ہے، تو ہم نے اس مسئلہ امامت میں یہ نہیں دیکھا کہ ہماری خواہش کیا کہہ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع کیا کہہ رہا ہے، ہم نے مسئلہ امامت میں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ ہم نے یہ امامت کا مسئلہ عقل کی عدالت میں طے کیا، اور یوں طے کیا کہ ہمارے سامنے انبیاء کے جانشین کی ایک فہرست موجود تھی۔ تفسیر قرآن کے مطابق ہم نے پڑھا کہ جناب آدم سے جناب شیش تک، جناب شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائیل تک، مہلائیل سے یارث تک، یارث سے لمک تک، لمک سے جناب نوح تک، جناب نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے ایوب تک، ایوب سے حومل تک، حومل سے یہودا تک، یہودا سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، اور یوشع سے لے کے جناب عیسیٰ تک۔ ہم نے تاریخ کے دامن میں یہ منظر دیکھا کہ ہر نبی کا جانشین اللہ نے بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے، چنا ہے، چنوایا نہیں ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی جتنے بھی نبی گزرے، 1,23,999 انبیاء، ان کا جانشین اللہ نے بنایا، بنوایا نہیں، چنا ہے، چنوایا نہیں۔ تو ہماری عقل نے آواز دی کہ جب چھوٹے درجے کے نبیوں کا جانشین چننے کا حق امت کو نہیں ہوتا، تو رحمت للعالمین کا جانشین، سید المرسلین کا جانشین، صاحب طٰہٰ و یاسین کا جانشین بھی اللہ بنائے گا، بنوائے گا نہیں، چنے گا، چنوائے گا نہیں، سلیکٹڈ ہوگا، الیکٹڈ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، یہ عقل کی آواز تھی۔ ہماری عقل نے کہا کہ جب مفضول نبیوں کا جانشین خود اللہ نے بنایا، تو صاحب طٰہٰ کا جانشین، رحمت للعالمین کا جانشین بھی خود اللہ کو چننا چاہیے۔ اب عقل کی آواز یہ سن کے ہم تاریخ کی وادی میں سفر کرنے لگے، اور سفر کرتے کرتے ہم ایک چٹیل میدان میں پہنچے، تو ہم نے دیکھا وہاں آگے کا مجمع پیچھے بلایا جا رہا ہے، پیچھے والوں کو آگے بلایا جا رہا ہے، کجاووں کا ممبر بنایا جا رہا ہے، مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، خطبہ غدیر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ مولایا و انا مولا المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی المولا فرمایا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا اسے غدیر خم کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نبی کے اوپر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، میرے رسول، آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، آیت کیا
اللہ کہہ رہی کہ آپ وہ پیغام ولایت جو آپ کے رب کی طرف سے، وہ پیغام ولایت جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لیجئے غدیر کی اس آیت کے ذریعے ہم نے اندازہ لگایا اور ہماری عقل نے سمجھا کہ یہ جو غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا یہ سب کی طرف سے نہیں ہوا ہے، رب کی طرف سے ہوا۔ صلوات بھیجے محمد والے یہ سب کی طرف سے نہیں ہے، رب کی طرف سے۔ بھائی جیسے ہر نبی کا سکسیسر جانشین رب کی طرف سے، ویسے ہی غدیر میں جسے بنایا گیا تو وہ رب کی طرف سے، وہ بھی من اللہ ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے، چنوایا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب غدیر کا جو اعلان ہے وہ مطابق عقل ہے، غدیر کا اعلان مطابق عقل ہے۔ جیسے ہر نبی کا جانشین اللہ نے چنا، ویسے ہی آخری کا جانشین بھی اللہ نے چنا، یہ ہے عین مطابق عقل۔ اب ہم غدیر سے گزر کے مدینے پہنچے تو وہاں کے اوپر ہمیں ایک اختلاف نظر آیا، ہمیں ایک ڈسپیوٹ نظر آیا، اور پھر تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ نظر آیا کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے ایک مناظرہ ہو رہا ہے، اور مناظرہ کرنے والے نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تم بنی ہاشم جو ہم سے ناراض رہتے ہو تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ امامت تمہارے بھائی علی کا حق ہے۔ غور سنیے گا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ علی کا حق ہے، یہ امامت علی کا حق ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اس لیے کہ عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبی رہا ہو اسی گھر کا کوئی امام بھی بنے، جس خاندان میں نبوت رہی ہو اسی خاندان میں امامت بھی رہے۔ کہ لوگ نہیں چاہتے، لوگ نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے، لوگ نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب آپ نے اندازہ لگایا کہ عقل کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ بھائی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ تو لوگوں کا چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ بھائی لوگوں کا چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ اس کا مطلب غدیر عقل کا نام ہے، اور غدیر کی مخالفت خواہش کا نام ہے۔ جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے غدیر کو چھوڑا اس نے خواہش کی پیروی کی۔ بھائی حدیث یاد کیجئے، بات مکمل ہو جائے۔ جس نے غدیر کو مانا وہ عقل کے کہنے پر چلا، جس نے غدیر کو چھوڑا وہ خواہش کے کہنے پر چلا۔ بھائی غدیر کا ماننے والا عقل کا پیرو ہے، غدیر کو چھوڑنے والا خواہش کا پیرو ہے۔ اب امام کی حدیث یاد کیجئے، نتیجہ نکال لیجئے۔ اس کا مطلب غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا، اور غدیر کو چھوڑنے والا جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ آج پہلی مجلس ہے، بات واضح ہو جائے، یہ عین مطابق عقل ہے، اور عقل اللہ نے دی ہی اس لیے۔ بھائی اللہ نے جو انسان کو عزت دین جن کا ذکر کیا معرفت امام کے لیے، تو یہ عقل صرف اور صرف دنیا میں ترقی کے لیے اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عقل معرفت امام کے لیے دی گئی کہ اس سے امام کو پہچانو۔ آخری واقعہ، اس کے بعد مصائب و گفتگو تمام ہوگی انشاءاللہ۔ انسان اور معرفت امام کے عنوان کے اوپر مسلسل اس اشرے میں گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آج پہلی مجلس سے دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ دولت عقل جو انسان کو دی گئی وہ معرفت امام کے لیے دی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ دامن تاریخ میں موجود ہے کہ دربار مامون میں اسی عقل کے موضوع کے اوپر ایک گفتگو ہو رہی تھی، اور مامون نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کی توصیف کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں؟ تو اہل دربار مامون نے کہا کہ عقل کہتے ہیں نیکی اور بدی کے فرق کو پہچان لینے کو۔ غور سنیے گا، اہل دربار مامون نے کہا کہ عقل کہتے ہیں نیکی و بدی کو پہچاننا، کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔
تو جب علماء مامون نے کہا کہ عقل نیکی و بدی کے فرق کے پہچاننے کو کہتے ہیں تو مامون نے امام کی طرف دیکھا اور کہا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی و بدی کو پہچان لینے کا نام عقل ہے، نیکی و بدی کے فرق کو سمجھنے کا نام عقل ہے۔ تو امام کے لبوں پر تبسم آیا۔ امام نے فرمایا کہ اگر نیکی اور بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہوتا تو امام نے فرمایا گدھے کا نام گدھا نہ ہوتا۔ کیا سنا بھائی، عربی زبان آپ تو سمجھتے ہیں، عربی زبان میں گدھے کو حمار کہا جاتا ہے، عربی میں لفظ حمار استعمال ہوا ہے، ترجمہ ہوا تو یہی ترجمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نیکی و بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہوتا تو حمار کا نام حمار نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا اس جانور کے سامنے تم ہری ہری گھاس رکھو، وہ سوکھی ہوئی گھاس رکھو تو وہ خود ہری گھاس کی طرف منہ بڑھائے گا، وہ کبھی سوکھی گھاس نہیں کھائے گا۔ تو اتنا تو اس کو بھی معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اگر اس کا نام عقل ہے تو وہ بے عقل کیوں ہے؟ بھائی وہ جانور بے عقلی کی علامت کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت پھر آپ بتائیں عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا نیکی اور بدی کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اگر دو نیکیاں اور دو بدیاں ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو نیکیوں میں فرق کر لینے کا نام عقل ہے، بدیوں میں فرق کر لینے کا نام عقل ہے۔ یہ پہچان لینا کہ کون سی نیکی کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور کس میں کم ثواب ہے، اس کا نام عقل ہے۔ بدی میں کس بدی میں زیادہ گناہ ہے، کس میں کم گناہ ہے، اسے پہچاننے کا نام عقل ہے۔ جیسے ہی امام نے عقل کی تعریف بیان کی، اہل دربار نے سبحان اللہ و جزاک اللہ کے نعرے لگائے۔ 8ویں امام دربار سے باہر آئے اور چاہنے والا آپ کے دامن سے لپٹ گیا، امام کا صحابی آپ کے دامن سے لپٹ گیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا، آپ نے کیا توصیف عقل و تعریف عقل اور تشریح عقل فرمائی ہے۔ دیکھیں وہ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ لوگ بھی واہ واہ کہہ رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بھی اصل تعریف عقل نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزوں، فرمایا یہ بھی اصل تعریف عقل نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عقل کی تعریف نہیں ہے، یہ جن کے سامنے بیان کر رہا تھا ان کی عقلوں کے مطابق تھا۔ فرمایا یہ تعریف عقل نہیں ہے، جن کے سامنے بیان کیا ان کی عقلوں کے مطابق تھا۔ جتنا وہ سمجھ سکتے تھے میں نے اتنا سمجھایا، جتنی ان کے پاس عقل تھی اتنا پیغام پہنچایا۔ تو چاہنے والے نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضرت میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے تو بتائیے کہ اصل عقل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں تم سنو عقل کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا عقل نیکیوں اور بدیوں کے فرق کو پہچاننے کا نام نہیں ہے، عقل امام برحق کو پہچاننے کا نام ہے۔ من اللہ امام کون ہے یہ پہچاننا عقل ہے، من اللہ امام کون ہے اس کو پہچاننے کا نام عقل ہے۔ من جانب اللہ امام کون ہے، معصوم امام کون ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا جانے والا امام کون ہے، اس کا نام عقل ہے۔ اب میں عزیزوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے عزت دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے اولاد دی ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے ایمان دیا ہم نے شکر ادا کیا۔ سب سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کیجئے کہ ہم 12 کے 12 معصوم من اللہ اماموں کے دامن سے لپٹے ہیں، اور ان من اللہ اماموں کے دامن سے لپٹا ہونا عقیدت مند ہونے کی پہچان نہیں ہے، عقل مند ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات بھیجے محمد اصل عقل یہی ہے۔ اللہ نے جو انسان کو سب سے بڑی عزت دی، وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کو جو عزت دی ہے وہ عقل دی ہے۔ لیکن عقل صرف اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے نہیں ہے، عقل صرف دنیا کو اور زندگی کو، اس زندگانی دنیا کو آرام دہ بنانے کے لیے نہیں ہے، عقل امام کو پہچاننے کے لیے ہے، عقل معرفت امام کے لیے۔ ہمارے آپ کے 8ویں امام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ من اللہ امام کو پہچان لے، معرفت امام ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت سے لے کے حدیث رسول تک بڑی تاکید کی گئی ہے معرفت امام کی۔ فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ بھائی امام کو پہچاننا ضروری ہے،
اور یہ جو کربلا ہے جس کا آغاز ہوا، یہ جو کربلا ہے جس کی مصیبتوں کو یاد کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کورونا وبا کے زمانے میں بھی یہ آن لائن مجلس جو مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرکزی بارگاہ وادی الکبیر مسقط میں منعقد ہو رہی ہے، اللہ تمام مجلس کو منعقد کرنے والوں کو، فیاض لطیف موسیٰ کو اور تمام انتظامیہ کمیٹی کے اراکین کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آن لائن ہی صحیح عزاداروں کے لیے ایام غم آ گئے، ماہ ہزا آ گیا، فرشی ہزا بج گیا، رونے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ کربلا جس کی مصیبتوں پر ہم روتے ہیں عزیزوں، اس کربلا میں ہی میں نے موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کا تعلق بھی معرفت امام سے ہے، امام کو پہچاننے سے ہے۔ بھائی آج ماہ محرم کی پہلی شب ہے، جناب حر کا تذکرہ اکثر مجالس میں اس شب میں ہوتا ہے، تو جناب حر جو علیہ السلام بنے تو کس بنیاد پر علیہ السلام بنے؟ دیکھیں وہاں کے اوپر اقرار امام کا مسئلہ نہیں تھا، کربلا میں عرفان امام کا مسئلہ تھا۔ جہاں تک ماننے کا معاملہ تھا، جناب حر نے جب مولا حسین کا راستہ روکا تو امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو جناب حر نے کہا اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں پلٹ کے یہی کہتا، لیکن آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے، میں آپ کی والدہ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جناب حر کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ جناب حر مولا حسین کو نبی کا نواسہ بھی مان رہے ہیں، جناب حر جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی بھی مان رہے ہیں، لیکن جب تک جناب حر نے مولا حسین کو صرف نبی کا نواسہ مانا، جناب سیدہ کو صرف نبی کی بیٹی مانا، حر رہے، لیکن جب صبح عاشور انہیں امام برحق مان لیا تو وہ علیہ السلام بنے ہیں۔ حر جو علیہ السلام بنے وہ معرفت امام کی وجہ سے بنے، معرفت امام کی بنیاد کے اوپر بنے۔ کربلا کا معرفت امام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بس عزیزوں، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ابھی وہی 8ویں امام جن کی حدیث کا ذکر میں کر رہا تھا، اسی امام معصوم نے چونکہ موقع تھا، حالات سازگار تھے، مولا حسین کے غم کو بڑی ترویج دی ہے، مولا حسین کے غم کی بڑی تبلیغ کی ہے، فرش عزا پہ آنے والوں، ممبر پر جانے والوں کا بڑا حوصلہ بڑھایا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد مظلوم کے غم میں رونے کے بہت ثواب بیان کیے ہیں، چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ ریان ابن شبیب سے کہا کہ پسر شبیب جب کسی شے پر رونا آیا کرے تو ہمارے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ بھائی مولا حسین کے غم کو 8ویں امام نے، آج چاند رات ہے، اتنی ترویج و اتنی تبلیغ کی ہے غم حسین کی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے در دولت کے اوپر ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو پہنچا، یعنی 29 ذی الحجہ یا 30 ذی الحجہ تھی، تو دیکھا کہ ان کے گھر کے چاروں طرف ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والوں کا مجمع تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ امام کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ امام بیت الشرف میں بالا خانے پہ اپنے گھر کی چھت پہ ہیں۔ تو راوی کہتا ہے میں اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بالا خانے کے اوپر ایک قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا حضرت آپ آسمان پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا میں محرم کا چاند دیکھ رہا ہوں۔ اللہ دیکھیے، جو ہمارے یہاں دستور ہے کہ محرم کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، محرم کے چاند دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ 8ویں امام کی سنت ہے کہ امام نے فرمایا میں محرم کا چاند دیکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا امام اپنی مسند سے بلند ہوئے، کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی، جتنے افراد حضرت کے بیت الشرف کے چاروں طرف جمع تھے وہ بآواز بلند رونے لگے، اور اس کے بعد امام اپنی مسند کے اوپر بلند ہوئے اور 2 قدم آگے بڑھے۔ تو جیسے ہی آگے بڑھے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کا غلام آگے بڑھا، اس نے قالین کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد قالین کو کونے میں رکھ دیا اور امام خاک پر بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ حضرت قالین پر بیٹھیں گے تو انہیں قالین سمیٹ کے کنارے کیوں کر دیا؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم اس زمانے میں امام آرام دہ بستر پر نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ زمانہ ہے کہ جب زہرا کا بھرا گھر اجڑنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ عزیزوں، وہی زمانہ آ گیا، کربلا کا پیاسا ہمارے گھروں میں مہمان ہے۔ ہم کہیں گے حضرت حالات ناسازگار ہیں، اگر مہمانداری میں کوئی کمی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ بہرحال آغاز محرم ہو گیا ہے، آج چاند رات ہے۔ یہاں کا دستور بارگاہ وادی الکبیر مرکزی بارگاہ میں اس مرکزی اشرے کا دستور ہے کہ آج آغاز غم
परचम जनाब अबुल अब्बास अलैहिस्सलाम की परचम कुशाई से होता है और बीबी सकीना से होता है, आगाज़ इसी से होता है, मौला अब्बास और बीबी सकीना। देखिए ये अजीब बात है, ये दो नाम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। परचम कुशाई आज होगी तो परचम के साथ बीबी सकीना की मश्क भी होगी। अगर आप रोना चाहते हैं तो गौर से, जब परचम कुशाई हो और मशकीज़ा आलम में बांधा जाए तो आप गौर से सिर्फ मशकीज़े आलम को देखते रहिए, तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि मश्क सकीना आलम अब्बास में बंधी है। ऐसा महसूस होगा जैसे भतीजी चचा के गले में बाहें डाली हुई है कि चचा आप छोड़ के न जाइएगा। अरे आपके बाद सकीना के तमाचे मारे गए, आपके बाद मेरे कानों से गोशवारे छीने गए। अज़ीज़ो हुक्म है मुंतज़मीन अशरा का कि बीबी सकीना और मौला अब्बास के मसाइब बयान किए जाए। मैं अजीज़ों से आपकी खिदमत में एक वाक़या बयान करता हूँ। आज मुहर्रम की चांद रात है। मौला हुसैन ख़ुद हमारे अज़ाख़ानों में आए हैं, बारगाह में, मरकज़ी बारगाह में तशरीफ़ लाए होंगे। वो अज़ादार जो किसी मजबूरी से बारगाह में नहीं जा पाए होंगे, उनके घरों के अज़ाख़ानों में तशरीफ़ लाए होंगे। भाई आगाए महदी से ये वाक़या मशहूर है कि जब आगाए महदी करबलाए मोहल्ला में, अल्लाह हमको जल्द अज जल्द करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करे, किलीद बरदार हुए और यही चांद रात थी जब उन्हें हरम सरकार सैयदुश्शुहदा की चाबियाँ दी गईं। तो वो जब मौला हुसैन के हरम में पहुँचे और ज़री से लिपट के रो रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ज़री में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तो उनके दिल को ठेस लगी। उनका आका, कल तक मैं किलीद बरदार नहीं था, मैं आता था तो ऐसा लगता था कि आप ज़री के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज मुहर्रम की चांद रात है, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई या मेरी किलीद बरदारी आपको पसंद नहीं आई कि जो इस ज़ियारत गाह पर आपकी ज़री में करबला में सन्नाटा महसूस हो रहा है। तो आगाए महदी जब रात में सोए तो देखा मौला हुसैन मजलूम तशरीफ लाए, अमामे के पेच कटे हुए थे, चेहरे पर खून भरा हुआ था, गरेबान खुला हुआ था। आगाए महदी ने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। कहा आगाए महदी तुम क्या पूछ रहे थे? कहा आका मैं पूछ रहा था क्या मेरी किलीद बरदारी पसंद नहीं आई, आज ज़री में सन्नाटा क्यों है? तो कहा नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, सबब यह है कि यहाँ से दूर दूर अज़ादार साल भर मेरा इंतज़ार करते हैं, अज़ा खाने सजाए जाते हैं, अब्बास का आलम सजाया जाता है, मशकीज़े सकीना उसमें बांधा जाता है, फर्श अज़ा बिछाया जाता है, तो मैं इस दिन के लिए अपने अज़ादारों का मेहमान हो जाता हूँ। बाज़ीज़ान गिरामी, करबला की बात आई, मौला हुसैन की आमद की बात आई और मौला अब्बास और बीबी सकीना के मसाइब की बात है। तो मैं सिर्फ एक वाक़या इसी करबला का आपको सुनाता हूँ और रोने के लिए बहुत होगा। हमारे शहर हैदराबाद से एक ज़ाहिर सरकार सैयदुश्शुहदा एक काफ़िले के साथ करबला मोहल्ला पहुँचे और जिस ज़माने में वो करबला पहुँचे तो उस वक्त मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में तामीर का काम चल रहा था। आपको मालूम है कि मौला अब्बास की क़ब्र मुतहर सरदाब में है, जैसे मौला हुसैन की क़ब्र सरदाब में है। 250 बरस से आज तक असल क़ब्र हुसैन के पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई है, न किसी को इजाज़त मिली है, मगर मौला अब्बास की क़ब्र तक बहुत खुशनसीब ज़ायरीन जा चुके हैं जिन्होंने मौला अब्बास की क़ब्र की ज़ियारत की है। तो वो जब ज़ायरों का काफ़िला करबला पहुँचा और मौला अब्बास के हरम में पहुँचा तो देखा कि बहुत से मज़दूर तामीरी अशिया को उठाए हुए जनाब अब्बास की असल क़ब्र की तरफ जा रहे हैं। तो इन ज़ायरों के दिल में भी तमन्ना जागी कि काश हमको भी मौला अब्बास की असल क़ब्र की ज़ियारत हो जाए। इन्होंने मुजाविरों से गुजारिश की, मुजाविरों ने इजाज़त दी। अब जो ये ज़ायरों का काफ़िला मौला अब्बास की असल क़ब्र पर पहुँचा, आप सोचिए आज हमने परचम कुशाई देखी, आज हमने मौला अब्बास के अलम की शबी की ज़ियारत की, हमारे दिल में दर्द होने लगा। जिन्होंने अपनी आँखों से असल क़ब्र को देखा होगा उनकी क्या हालत होगी। और आज तक सब जानते हैं कि पानी जनाब अब्बास की क़ब्र का तवाफ़ कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे माफ़ी मांग रहा है कि सक़ाए हरम हमें माफ़ करना, हम सकीना की प्यास नहीं बुझा पाए। तो वो जो ज़ाहिर पहुँचे, किसी ने क़ब्र अब्बास को देख के अपना माथा फोड़ लिया, किसी ने दीवार से सर टकराया, किसी ने गरेबान चाक किया, मगर उन ज़ायरों में एक ज़ायर ऐसा था जिसने अपने पास से पानी का बर्तन निकाला और वो पानी जो मौला अब्बास की क़ब्र का तवाफ़ कर रहा था उस पानी को अपने बर्तन में महफूज किया। जब सारा काफ़िला बाहर आया
اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس زائر کے پاس مولا عباس کی قبر کا پانی ہے، تو انہوں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا کہ اس پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اب ذرا سا پانی ہم کو بھی دے دے تاکہ یہ تبرک ہمیں بھی مل جائے۔ تو اس زائر نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا مجھ سے میری جان مانگو میں جان دے دوں گا، مجھ سے میرا مال مانگو میں مال دے دوں گا، لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا۔ اب سارا قافلہ حیران کہ نہ خود پانی پی رہا ہے نہ کسی کو پانی پینے کے لیے دے رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آخر اس پانی کا کیا کرو گے؟ کہا تم دیکھتے رہنا میں کیا کروں گا۔ سنیے گا عزیزو، مجلس تمام ہے، انشاءاللہ کل سے وضاحت کے ساتھ مصائب بیان کیے جائیں گے۔ کہا تم دیکھنا کہ میں پانی کا کیا کروں گا۔ جب عراق کی سیاری زیارتیں تمام ہو گئیں اور یہ قافلہ شام پہنچا کہ جہاں علی کی بیٹیاں بے مخنو چادر پھرائی گئیں، جہاں بابر ہے نا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، جب یہ قافلہ اس شام میں پہنچا جہاں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ آرام کر رہی ہے، اور بی بی سکینہ کے حرم میں، بی بی رقیہ کے حرم میں یہ قافلہ داخل ہوا، تو کسی زائر نے بی بی کے حرم پر، بی بی کے ذریع پر سونے کی بالیاں چڑھائیں، کسی نے چادریں چڑھائیں، مگر یہ زائر آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد کہا اے حسین کی یتیمہ، اے عباس کی بھتیجی، میں تمہارے لیے بالیاں نہیں لایا ہوں، تمہارے لیے چادریں نہیں لایا ہوں، میں تمہارے چچا کی قبر سے پانی لے کے آیا ہوں۔ اٹھو سکینہ، ارے عباس نے پانی بھیجا ہے، اے سکینہ تمہارے چچا نے پانی بھیجا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، روتا ہے دن سدا اس کو، روتا ہے دن سدا اس کو، اور چھپ کے رات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی
روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں کیوں بھائی جسے کائنات روتی ہے ماتم بپا ہے سو اور غم کی رات چھائے ماتم بپا ہے سو اور غم کی رات چھائے رکتے نہیں ہے یہ آنسو رکتے نہیں ہے یہ آنسو گٹ گٹ کے رات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے روئے گا کون بابا میرے حسین کو روئے گا کون بابا میرے حسین کو آ دیکھ نبی زادی آ دیکھ نبی زادی حسین قوم روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند کیا بات ہے کیا بات ہے یار جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے مظلوم ہے جہاں ہے مادر حسین کے مظلوم ہے جہاں ہے مادر حسین کی حسین کی غربت پہ حسین کی غربت پہ سارا دن اور رات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے روشن ہے داغ مات آسینہ دیکھ میرا روشن ہے داغ مات آسینہ دیکھ میرا میں ماتمی ہوں میری میں ماتمی ہوں میری اس سے شفاعت ہوتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے اصغر نے رن میں جا کے آئے ماں کی لاج رکھ لے اصغر نے رن میں جا کے آئے ماں کی لاج رکھ لے
کی کم سنی پہ اصغر کی کم سنی پہ ہائے حیات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے قاسم کی لاش ایسی تقسیم ہو کے آئے قاسم کی لاش ایسی تقسیم ہو کے آئے روتے ہیں پھول اور کلیاں روتے ہیں پھول اور کلیاں ہائے بارات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے ماں حسین کی بابا کے ساتھ ساتھ روتی ہے ماں حسین کی بابا کے ساتھ ساتھ اکبر کو کربلا میں اکبر کو کربلا میں ساری سادات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں آخری ٹھیک ہے جسے کائنات روتی ہے چاند ہے جاگو بھائی جاگو کیا بات ہے جسے کائنات روتی ہے مامات می اسد کو لوہے سے کھا گئے مامات می اسد کو لوہے سے کھا گئے پڑھتا ہوں شاک جب نوئے پڑھتا ہوں شاک جب نوئے ماں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں شاباش شاباش کیا بات سغرا نے روک کہا دیکھ کر چاند کو 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 سغرا نے روک کہا دیکھ کر چاند کو
سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، تو اس دم کیوں نہ چمکا زندہ میں اندھیرے جب چھائے، جب ٹھوکر کھا کے گرتے تھے وہ میرے مادر جائے، اب فلک پہ روشنی لے کر، اب فلک پہ روشنی لے کر کس منہ سے جا گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، تو اس دم کیوں نہ چمکا زندہ میں اندھیرے جب چھائے، جب ٹھوکر کھا کے گرتے تھے وہ میرے مادر جائے، اب فلک پہ روشنی لے کر، اب فلک پہ روشنی لے کر کس منہ سے جا گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، جب شام غریبا پھیلی اور پہنچے اندھیرے اس در پر، اکبر نہ لوٹ کے آئے گا بے آس وہ بیٹھی تھی گھر پر، امیدوں کی ایک شمع، امیدوں کی ایک شمع پھر سے جلا گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، جب شام غریبا پھیلی
اور پہنچے اندھیرے اس در پر، اکبر نہ لوٹ کے آئے گا، بے آس وہ بیٹھی تھی گھر پر، امیدوں کی ایک شمع، امیدوں کی ایک شمع پھر سے جلا گیا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو، تو جیسے جیسے چمکتا ہے میرا دم بھی یوں ہی نکلتا ہے، امید کی چلتی سانسوں کو رفتہ رفتہ تو نکلتا ہے، تو چاند نہیں وہ اجگر ہے، تو چاند نہیں وہ اجگر ہے، میرا دل جھکا گیا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو، تو جیسے جیسے چمکتا ہے میرا دم بھی یوں ہی نکلتا ہے، امید کی چلتی سانسوں کو رفتہ رفتہ تو نکلتا ہے، تو چاند نہیں وہ اجگر ہے، تو چاند نہیں وہ اجگر ہے، میرا دل جھکا گیا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا، دیکھ کر چاند کو سغرا نے رہ گئی تنہا، سغرا 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 رہ گئی تنہا، ہر بیڑ کبیر رسانے میں دین دگر سامانے، کر بیڑ کبیر رسانے میں دین دگر سامانے، قدمہ بے نشان بڑا، قدمہ بے نشان بڑا، سغرا رہ گئی تنہا، 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 کر بیڑ طویل اذانے میرے جین نگر سامانے، کر بیڑ طویل اذانے میرے
میرے جین دا گھر سامان قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا کر بین دویر اسانے میرے جین دا گھر سامان کر بین دویر اسانے میرے جین دا گھر سامان قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا 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 مالک کلمات تو ہی میں کرے رہ گئی تنہا جی میں مالک جادا رہ گئی تنہا میں راضی ہاں میں راضی ہاں جی میں مالک جادا روح میں ڈال تھا گن منجے جدا کے برنا مت مرا دے داغ جدائی والا رہ گئی تنہا مت مرا دے داغ جدائی والا رہ گئی او منڈے ہاتھ لادا ہووے او جس رنگی وچ تو ٹر آئے اکبر تو نہیں بدلنا جس رنگی وچ تو ٹر آئے او اکبر تو نہیں بدلنا سن دے ویڑے ویسن کھا سن دے ویڑے ویسن کھا سغرا رہ گئی تنہا 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 سغرا مکھ مار گیا میں سغرا دا میں نہ ڈر گئے سارے ویر سغرا رہ گئی تنہا سغرا میں ہجر دی ماری ملگا ہاں درد دی تصویر تنڈے نقش قدم کو چم چم گئے بدرا دیے شیر رہ گئی تنہا دوڑے کوئی تاولا حاوت نہ دے توڑے کوئی تاولا حاوت نہ دے ہونی تمہارے ویسے دل گیرے اے مولا ورمانے تڑا ہو گیا گھر میلانے اے مولا ورمانے ہو تڑا ہو گیا گھر میلانے اکبر ٹر گیا روندا اکبر ٹر گیا روندا سغرا رہ گئے تنہا سغرا
رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا جس رنگ وچ تو ٹریا ہے اکبر تو نہیں بننا جس رنگ وچ تو ٹریا ہے اکبر تو نہیں بننا سنجے ویڑے ویسن کھا سنجے ویڑے ویسن کھا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا مار گیا میں سغرا دا رہ گئی تنہا سغرا میں نہ ڈر گئے سارے ویر تنہا سغرا میں جر ماری سغرا ہاں دے دادی تسری رہ گئی تنہا تنڈے نقش قدم کو چم چم گئے وہ دلا دیے شیر تنہا سغرا رہ گئی تھوڑے کوئی تاولا ہاوت نہ دے رہ گئی تنہا تھوڑے کوئی تاولا ہاوت نہ دے ہونے تمہارے ویسے دل گیرے او گھر بیڑ دویر حسانے میں نے جین دکھار سامانے گھر بیڑ دویر حسانے او میں نے جین دکھار سامانے قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا 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 اے ماتمی ہون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی اے ماتمی ہون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی آجا بارے میں مولا آجا بارے میں مولا سغرا رہ گئی تنہا 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 اے ماتمی ہون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی اے ماتمی ہون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی آجا بارے میں مولا آجا بارے میں مولا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ 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 سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.